أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ بہت اچھا ٹھکانہ دیا مبوّأ صدق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا رہنے کو بوّأنا ان کو رہنے کو دیا بنی اسرائیل مبوّأ یعنی کہ ٹھکانہ دیا صدق ورزقناہم اور ہم نے ان کو بہترین پاک صاف رزق بھی دیا اچھا سچا ٹھکانہ بھی دیا مبوّأ صدق اچھا ٹھکانہ بھی دیا ورزقناہم من الطیبات اور پاکیزہ رزق دیا گندا رزق نہیں دیا صاف ستھرا پاکیزہ رزق دیا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمِ تو پھر کیا ہوا تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا فَمَا اخْتَلَفُوا انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا یعنی ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے آپس میں اختلاف تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا یعنی اس سے مراد کیا ہے یعنی ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے آپس میں اختلافات میں پڑے پھر یہ اختلاف بھی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد کیا جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ اختلاف محض ان کے تکبر کی وجہ سے تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا اخْتَلَفُوا ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اختلاف کیا ہو جب ان کے پاس علم نہیں تھا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمِ اس وقت انہوں نے اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس علم آ گیا إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب تورات آ گئی تو اس کے بعد ان لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کیا اس سے پہلے تورات آنے سے پہلے وہ اختلاف نہیں کر رہے تھے اس وقت تو بالکل جاہل تھے اس وقت ہر طرف جس طرف لے کر چل پڑتے تھے لیکن جب ان کے پاس علم آ گیا تو علم آنے کے بعد وہ بڑے اختلافات میں پڑ گئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہاں تک کہ ان کے پاس جب علم آ گیا اس کی یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان تمام باتوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا جن ساری باتوں میں فیما کانوا فیہ یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں بے شک تیرا رب ان ساری یقضی بینہم ان سب کے درمیان میں فیصلہ کرے گا یوم القیامت ان ساری باتوں کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے یوم قیامت کے بارے میں روز کہ کس باتوں کے بارے میں ایک تو معبود کے بارے میں اور بہت سے معاملات کے بارے میں انہوں نے اختلافات کیے یہی اختلافات تھے کہ بنی اسرائیل نے نبیوں کا قتل کیا اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر اگر آپ کی طرف سے شک میں ہوں اے نبی پھر اگر یہ آپ کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے یعنی اس قرآن کو جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا اس قرآن کے بارے میں شک میں ہوں إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے پوچھ کر دیکھیے جو آپ سے پہلے کتابوں کو پڑھتے ہیں یقرؤون الکتاب من قبلک جو آپ سے پہلے کتاب کو پڑھتے ہیں یعنی کہ تورات اور انجیل کو پڑھنے والے ہیں ان سے پوچھئے لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں آپ کے دل میں شک نہ آ جائے آپ شک میں مبتلا نہ ہو یہ خطاب یا تو عام انسان کو ہے یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واسطے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کے بارے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا جو کتاب پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ اس کا کیا مطلب ہے قرآن مجید سے پہلے کی آسمانی کتابیں تورات اور انجیل وغیرہ یعنی جن کے پاس بھی یہ کتابیں موجود ہیں آسمانی کتابیں وہ سب جانتے ہیں کہ آخری نبی کی کیا نشانیاں ہیں
سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 10 کی کل کی جو تفسیر تھی آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گی کہ وہ لازمی سنیے گا. That is very important and very important points has been explained in that تفسیر جو ہماری کل کی کلاس ہوئی ہے بیچ 8 کی، اس کو لازمی سنیے گا. اس میں انشاءاللہ آپ بہت سی دیکھیں گے جو کہ آپ لوگوں نے پہلے نہیں پڑھی ہوں گی انشاءاللہ. اس کے بعد دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور نہ ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائے. نبی پاک کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف، کیونکہ جب انسان کے پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایک ہی رستے پر چلنے والے، تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ سب سے پہلے شیطان کس میں مبتلا کرتا ہے؟ انسان کو شک میں مبتلا کرتا ہے. تو سوچئے کہ جب ہم لوگ نماز پڑھنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں شک کیا جاتا ہے؟ شاید کپڑے ناپاک ہیں، شاید کپڑے پاک نہیں ہیں، چلو نماز قضا کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلا کام شیطان کا کیا ہوتا ہے؟ شک میں مبتلا کرنا، اور اسی وجہ سے ہماری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون. یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً جن لوگوں کے بارے میں آپ کی بات اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے، آپ کے رب کی بات، کلمۃ ربک، آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے، وہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ بھی جائیں، بے شک ان کے پاس تمام کی تمام نشانیاں آ بھی جائیں، جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں، جب تک حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، جب تک وہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اس وقت تک یہ لوگ ایمان ہرگز نہ لائیں گے. ایسے ہی فرعون نے کیا، آنکھوں سے عذاب کو دیکھنے کے بعد فوراً ایمان کی طرف پلٹا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو کسی کام کا نہ چھوڑا. اب اگلی آیت کے اندر اگلی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ قوم کون سی ہے؟ ہم نے دیکھا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کس قوم کا ذکر کیا گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. اب اگلی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس. اب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے. کوئی بستی ایمان، چنانچہ کوئی فلولا، تو نہیں کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا ان کو نافع ہوتا، ان کو نفع دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. ان میں کوئی ایک بستی بھی ایسی کوئی نہ ہوئی جو ایسا ایمان لاتی جو اس کے لیے فائدے مند ہوتا. ہاں، صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہوئی جب وہ ایمان لے آئی تو اللہ نے اس سے عذاب کو دور کر دیا. اس کا پس منظر ہم اگر دیکھیں تو یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی تبلیغ اور دعوت سے ان کی قوم متاثر نہیں ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ فلاں فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور خود وہاں سے نکل گئے. جب عذاب بادلوں کی طرح ان پر امٹ آیا تو وہ بچوں، عورتوں، حتیٰ کہ جانوروں سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری سے توبہ اور استغفار شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما کر ان سے عذاب کو ٹال دیا. حضرت یونس علیہ السلام آنے جانے والے مسافروں سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہتے تھے. انہیں جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب کو ٹال دیا ہے تو انہوں نے اپنی تکذیب کے بعد اس قوم میں جانا پسند نہیں کیا، بلکہ ان سے ناراض ہو کر وہ کسی اور طرف روانہ ہو گئے. جس پر وہ کشتی کا واقعہ پیش آیا کہ وہ جب کشتی پر بیٹھے تو کشتی ڈگمگانے لگی. تو لوگوں نے کہا کہ ہم قرہ ڈال کر دیکھتے ہیں، ممکن ہے کہ کوئی غلام ہمارے پاس یہاں پر بیٹھ گیا ہو یا پھر کسی نے کوئی چوری کر لی ہو تو پھر وہ ہمارے بیچ میں آ گیا ہو تو ہم قرہ ڈالتے ہیں، اور جس کے نام کا قرہ نکلے گا ہم اس کو کشتی سے گرا دیں گے. پہلے انہوں نے سارا سامان گرایا لیکن اس کے باوجود بھی کشتی ڈگمگاتی رہی، ڈولتی رہی. اور پھر جب قرہ ایک دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں نکلا، انہوں نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ حضرت یونس علیہ السلام ہو. دوسری دفعہ پھر ان کے نام پہ نکلا، پھر تیسری دفعہ پھر ان کے نام پہ نکلا. تو بہرحال فیصلہ یہی کیا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے گرا دیا گیا.
جس کی وجہ سے ان کو مچھلی نے نگل لیا اور پورا کا پورا ثابت نگل لیا۔ اچھا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام وہاں پر رہے، اس کے پیٹ میں رہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ کچھ 2 سے 3 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا معاملہ تھا اور کتنے دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت یونس علیہ السلام نے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ اپنی بستی سے، اپنی قوم سے نکل گئے تھے، اس وجہ سے پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ اور تو یہاں پر ایک اور بات میں بتاتی چلوں کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ قوم یونس ایمان کب لائی۔ کچھ کہتے ہیں کہ عذاب دیکھ کر وہ ایمان لائیں، جبکہ ایمان لانا نافع نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے قانون سے مستثنا قرار دے کر اس کے ایمان کو قبول کر لیا، یا ابھی عذاب نہیں آیا تھا، یعنی وہ مرحلہ ابھی آیا نہیں تھا کہ جب ایمان نافع نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کریم نے سورہ قوم یونس کو اللہ کے ساتھ جو استثناء کیا ہے، وہ پہلی تفسیر کی تائید کرتا ہے۔ پہلی تفسیر کیا ہے کہ ایمان وہ اس وقت لائے جبکہ ان پر عذاب آ چکا تھا، یعنی کہ عذاب آنے ہی والا تھا تو انہوں نے وہ ایمان لے آئے، یعنی انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ بادلوں کو دیکھا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام انہیں بار بار ڈرا رہے تھے، تو وہ لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیا کی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا، یعنی کہ ہم نے رسوائی کا جو عذاب ہے کشفنا کھول دیا، عنہم ان سے ہٹا دیا، عنہم عذاب الخزي رسوائی کا عذاب فی الحیات الدنیا ان کی دنیا کی زندگی سے۔ سوچئے کہ رسوائی اور رسوا ہونا دنیا میں کتنا بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت دیا جانا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے۔ وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ان کو دنیا کی زندگی میں ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ مَتَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا وقت دے دیا، یعنی دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت مہلت دے دی۔ قوم یونس کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں اور اگر آپ کا رب چاہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ساری قوموں کا ذکر کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے بیان کر رہی ہیں کیونکہ باقی جتنے بھی وہاں پر اہل مکہ میں لوگ تھے وہ کسی نہ کسی نبی کو ماننے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ اگر آپ کا رب چاہتا لآمن، البتہ ایمان لے آتے، من فی الارض کلہم جمیعا، جتنے بھی زمین میں لوگ ہیں سب کے سبھی ایمان لے آتے، اگر آپ کا رب چاہتا تو ایمان لے آتے۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ جب اللہ ہی نہیں چاہتا تو آپ کیسے لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں؟ تکرہ الناس، کیا آپ ان پر زبردستی کر سکتے ہیں؟ حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ سب کے سب مومن ہو جائیں۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ وما کان لنفس، کسی بھی نفس کے لیے، ان تؤمن کہ وہ ایمان لے آئے، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر۔ It's not possible، اللہ کے حکم کے بغیر ہدایت مل ہی نہیں سکتی، لیکن ہدایت مانگے بنا بھی نہیں ملتی۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے، بنا دیتا ہے۔ يَجْعَلُ الرِّجْسَ، گندگی ڈال دیتا ہے، عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو بے عقل لوگ ہیں۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، گندگی سے مراد کیا ہے؟ عذاب یا کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر کفر کا عذاب، کفر ڈال دیتا ہے تو وہ گندگی میں ان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو، قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور کرو جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اگر تمہیں شک و شبہ ہے تو اس آسمان اور زمین پر غور کرو۔ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ غور کرو جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے
ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں دیتی. وانظروا اور ڈرانا، لا وما تغنی نہیں کام آتا، الآیات نشانیاں، والنذر اور نہ ہی ڈراوا، نہ ہی ان کو ڈرانا کام آتا ہے، عن قوم لا یؤمنون اس قوم کو جو کہ ایمان نہیں لاتی. اب اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے ایسے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر گئے. ینتظرون انتظار کر رہے ہیں، الا مثل ایام الذین خلوا من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لے کر آیا یہ اسی کے انتظار میں ہے. قل فانتظروا انی معاکم من المنتظرین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ بس تم بھی انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہی شامل ہوں. میں نہیں جانتا اللہ کا عذاب کب نازل ہوگا. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، نجات دے دیتے ہیں، اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو بھی. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. اسی طرح ہماری ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں، ہم ایمان والوں کو سب کو نجات دیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم سب کو نجات عطا فرمائیں.